اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ الحمدللہ، اس ذات بارک تعالیٰ کا بے تحاشا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں ایسے وقت میں جبکہ دنیا غافل ہے اس کے ذکر اور اس کے کلام کو سمجھنے کی جو ہے ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ آئیے ہم آج کی کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے جملہ اسمیہ شروع کیا تھا، آج اس کے باقی حصے کو دیکھتے ہیں۔ جملہ اسمیہ میں نفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے اس کے شروع میں لفظ ما یا لیسا کا اضافہ کرنے سے منفی یا نفی کا جو ہے مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ کسی جملہ کے شروع میں جب ما یا لیسا داخل ہوتا ہے تو مذکورہ بالا جو ہے وہ معنی تبدیلی کے ساتھ ساتھ یہ الفاظ جو ہے اعرابی تبدیلی بھی لاتے ہیں، یعنی وہ جملے کی خبر کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ یعنی جملہ اسمیہ کے شروع میں اگر ما یا لیسا آئے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ اس کی خبر جو ہوتی ہے، یعنی جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ خبر جو ہے وہ نصب میں چلی جاتی ہے۔ مثلا لیس الدرس طویلا، سبق جو ہے وہ بڑا یا لمبا نہیں ہے۔ اب یہ جو الدرس ہے یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے جس کی بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ طویل جو ہے وہ خبر ہے کہ یہ درس کیسا ہے۔ تو دیکھیں لیسا لگنے سے کیا ہوا، ایک تو منفی نفی کے معنی آگے نہیں کے، اور طویل جو ہے وہ کیا ہو گیا، رفع میں چلا گیا دو زبر کے ساتھ۔ اس میں خبر طویل جو ہے حالت نصب میں طویلاً چلا جائے گا۔ الف جو ہے وہ قاعدہ ہے، قانون ہے عربی کا کہ جب نصب میں کوئی اسم لکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک اضافی الف لگاتے ہیں، سوائے دو حالتوں کے۔ اگر جو ہے وہ ایک وہ یا الف ممدودہ یعنی حمزہ سے پہلے الف آ رہا ہو، پھر جو ہے اضافی الف نہیں لگتا۔ اسی طرح دیکھیں ایک اور جملہ ہے، ما زید کبیحن، ما کے لگنے سے اس جملے کا معنی نفی ہو گئے، نہیں کا آ گیا۔ اب زیتون جو ہے وہ کیا ہے، مبتدا ہے، کبیحن جو ہے اس کی خبر ہے جو اس کے بارے میں اطلاع دے رہی ہے، یعنی زید بدصورت نہیں ہے۔ نفی کا مفہوم پیدا کرنے کا عربی میں ایک اور انداز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ خبر پر جو ہے بی کا اضافہ کر کے اسے حالت جر میں لے آتے ہیں۔ جب بی لگاتے ہیں تو اس بی کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے، یہ کام کی بات ہے۔ نوٹ کر لیں یہاں پر بی کے کچھ معنی نہیں لیے جاتے اور اس سے جو ہے جملے کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، صرف خبر حالت جر میں آ جاتی ہے۔ یعنی یہ جو بی اضافی ہم لگاتے ہیں نفی کے لیے، اس سے کیا ہے وہ حالت جر میں چلے جاتی ہے خبر۔ مثلا لیس الدرس بطویل، اب لیسا نے نفی کا جو ہے وہ معنی دے دیا، اور درس جو ہے وہ کیا مبتدا ہے، طویل جو ہے وہ حالت جو ہے وہ جر میں، وہ اس میں نصب میں جانے کی بجائے بی کی وجہ سے جر میں چلی گئی۔ یہ اگر لیسا نہ بھی ہو تب بھی اس کا مطلب یہی ہوگا کہ درس جو ہے، سبق جو ہے وہ لمبا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بی کے جو آپ معنی پڑھتے آئے تھے کہ بی کے معنی ہوتے ہیں ساتھ، جیسے بی ہی، بی ان، بی ہا، وہ جو ہے یہاں بی کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ خاص طور سے جملہ اسمیہ جب آ رہا ہوگا اس میں اگر کہیں پہ لفظ بھی آ رہا ہے اور وہ جو ہے خبر کو جو ہے وہ جر میں لے جا رہا ہے تو وہاں بی کے کوئی معنی نہیں ہے، کوئی ترجمہ نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح ما زیدن بکبیہ جو ہم نے پہلے لیسا سے بنایا تھا،
وہی جملہ آپ دیکھیں بی کے ساتھ بھی بن رہا ہے، زید بدصورت نہیں ہے۔ ہاں لیسا کے بارے میں ایک بات آپ نے احتیاط کرنی ہے، نوٹ کر لینی ہے کہ اس کا استعمال صرف اس وقت کریں گے جب مبتدا مذکر ہو۔ اگر مؤنث آ رہا ہے پھر لیسا کی بجائے لیست استعمال کریں، مؤنث کے لیے لیست اور مذکر کے لیے لیسا۔ دیکھیے لیست البنت کاذبۃ، لیسا کی وجہ سے کاذبۃ جو ہے وہ حالت نصب میں چلا گیا، اور بنت جو ہے اس کو لیسا کے ساتھ ملانے کے لیے تے کے نیچے زیر دیا۔ لیست البنت کاذبۃ، لڑکی جھوٹی نہیں ہے، یعنی مبتدا اگر معرف باللام ہو تو اس سے ملانے کے لیے قاعدے کے مطابق کیا ہوتا ہے، لیسا کے ساکن تے کو زیر دے کر ملاتے ہیں۔ یہ ہم نے پہلے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ ایسے الفاظ جب آگے ملاتے ہیں تو ان کو زیر دے کے ملاتے ہیں، جیسے نون کتنی کا نون ملاتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں، زید نیل عالم، یعنی نون کے نیچے زیر دے کے ملاتے ہیں۔ اب یہ تو تھا آج کا سبق، آج کا سبق صرف یہی 3 چیزیں تھیں کہ جملہ اسمیہ کو نفی میں لانے کے لیے شروع میں لیسا یا ماں لگاتے ہیں، دوسری بات جب یہ لیسا ماں لگتے ہیں تو خبر جو ہے وہ نصب میں چلی جاتی ہے، اور محلن وہ کیا ہوتی ہے، رفع ہوتی ہے، اور تیسری چیز ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مؤنث کے لیے لیست کا جو ہے استعمال کرتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے خبر کو نفی میں لانے کے لیے جملہ اسمیہ میں خبر کے ساتھ جو ہے بی کا اضافہ کر دیتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے، خبر جو ہے وہ جر میں چلی جاتی ہے۔ تو آئیے یہ دیکھیے، السماء آسمان، کالسماء آسمان کی طرح، یعنی اگر کاف کا اضافہ کر دیں کسی جو ہے اسم کے شروع میں تو اس کی مثال ہو جاتی ہے کی طرح۔ دیکھیے الاسد شیر، کل اسد شیر کی طرح، الجبال پہاڑ، کل جبال پہاڑ کی طرح، الانام جانور، کل انام جانور کی طرح۔ یہ قرآن مثال دیتا ہے، وہاں پہ استعمال ہوتا ہے۔ وہ حق، اب یہ جو تنوین آ گیا ہے حق کے اوپر، اس کی وجہ سے یہ کیا جملہ بن گیا، وہ حق، وہ حق ہے۔ اب یہ دیکھیں هو الحق، یہاں هو الحق تھا، یہاں کیا هو الحق الف لام آ گیا، اور اس کی وجہ سے تنوین ختم ہو، وہ ہی حق ہے۔ یہ ہم نے کل پرسوں دیکھا تھا سوری کہ ضمیر کے بعد اگر الف لام آ رہا ہو تو ترجمے میں تاکید یا حسر پیدا ہوتا ہے، یعنی وہی حق ہے۔ دیکھیں ذالک هو الحق یا تلکا هو الحق، یعنی یہ جب ذالک اور تلکا کے لفظ آ جاتے ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، ڈبل جو ہے وہ تاکید پیدا کریں، یہ ہی حق ہے۔ یہ ہی حق کا مطلب ہے یہ 2 تاکید ہو، پہلے میں تھا وہی حق ہے، یہ ہی حق ہے، یہ ہی جو آ گیا ہے یہ کے ساتھ علیحدہ ہو کے یہ ڈبل تاکید کر رہا ہے، ایک ذالک کا اور دوسرا جو ہے وہ ضمیر ہوا کی وجہ سے۔ دیکھیں وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، سبحان اللہ۔ اس جملے پہ غور کریں، اس کے اندر 4 تاکیدیں آ گئی، الحمدللہ۔ وَإِنَّ بذات خود تاکید ہے، بے شک، ٹھیک ہے جی، الف لام اللہ کے ساتھ جو ہے وہ تاکید ہے، لہو یہ لام تاکید ہے، لا کے معنی بھی ہوتا ہے تاکید، والعزیز العزیز، عزیز الحکیم سے پہلے وز کی ضمیر ہے، یہ بھی تاکید کر رہا ہے، یقیناً صرف اللہ کی ذات ہی غالب اور با حکمت ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ ممکن نہیں تھا، 4 جو ہے وہ تاکیدیں ہم نہیں لا سکتے، لیکن میں آپ کو تاکیدیں جو ابھی اس نے استعمال کی ہیں اپنے طور پر وہ بتا دوں۔ یقیناً یہ لفظ تاکید کے لیے، صرف یہ بھی تاکید کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ہی بھی تاکید کے لیے ہو رہا ہے، اور یہ بھی بالحکمت میں بعد جو لگا رہی یہ بھی کیونکہ اور فٹ نہیں ہو رہے ہیں،
یعنی ترجمہ ہی نہیں ممکن ہو رہا. دیکھیں 4 تاکیدیں آ گئی. کیا خوبصورتی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی کہ صرف ٹوٹل جو ہے 5 لفظ آئے ہیں یا 6 لفظ آئے ہیں. اگر آپ واو کو بھی لفظ حرف میں لے لیں، حرف کو لفظ میں، تو پھر جو ہے 6 بنتے ہیں، ورنہ یہ 5 لفظ ہے. وَإِنَّ ایک لفظ، اللہ ایک لفظ، لَهُوَ ایک لفظ، العزیز ایک، 5 اور تاکید 4. وہ عرب جو ہے سر پیٹ کر رہ جاتے تھے کہ یہ 5 لفظ کے اندر 4 تاکیدیں، ہم کیسے جملہ بنائیں. ان سے جملہ نہیں بنتا تھا کہ اتنے مختصر الفاظ میں اتنا بڑی تاکید، اتنا بڑا جو ہے اثر پیدا کیسے کریں نا. حالانکہ دیکھنے میں 5 لفظ کا جملہ بنانا، اور ان کے لیے جو دوسروں کو کہتے تھے یہ تو ہے اجمی ہے، یہ تو گونگے ہیں. اگلا جملہ لیجیے، ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ بھی وہی 4 والا ہے سورہ. ان تحقیق، یقین، ھذا یہ ہی، لہو لام جو ہے وہ لام تاکید آ رہا ہے، البلاء المبین، یقیناً صرف یہی کھلی واضح پیش ہے. اردو میں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس جملے کو ہم ٹرانسلیٹ کریں. ہاں جن کو عربی کی سمجھ آتی وہ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں ٹوٹل جو ہے 5 الفاظ کے اندر 4 بار تاکید آ رہی ہے، جسے صرف عربی جاننے والا سمجھ سکتا ہے. عربی کی جسے شدھ بدھ ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ کچھ ذخیرہ الفاظ ہے. غافل، غافل کو کہتے ہیں قلبن. قلبن نرم سے آواز سے نکلتا، اور قلبن یا قلوبن وہ جو ہے موٹی آواز سے نکلتے ہیں، جس کے معنی ہوتا ہے دل. محیطن گھیرنے والا. ولدن اور اس کی جمع ہوتا ہے اولاد، لڑکا یا بیٹا. کسلان بہت سست. یہ شدت کے لیے آتے ہیں الفاظ. کسلان، زالان، رحمان، تشحان، یہ اس طرح کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ شدت کے لیے آتے ہیں. تو آئیے مشق کی طرف چلتے ہیں. الفئۃ کثیرۃ، بتائیے جملہ ہے یا کوئی مرکب ہے؟ مرکب توصیفی. اوکے اوکے، لیٹس ڈیسائیڈ. مرکب توصیفی میں چاروں پہلوؤں سے اسے برابر ہونا چاہیے. آئیے پہلی اس کی لیتے ہیں اعراب. الفتیہ کو جو ہے اس پہ تو سنگل آ رہا ہے، الف لام کی وجہ سے، اور دوسرے پہ جو ہے وہ ڈبل آ رہا ہے پیش، یہ نہیں ملے. پھر آ جائے اس کے نکرہ معرفہ پہ. پہلے والے پہ الف لام آ رہا ہے، دوسرے پہ الف لام ہے ہی نہیں، ایک نکرہ. یہ تو 2 غلطیاں. اب آگے چلوں یا یہیں سے چھوڑ دیں کہ یہ جو ہے مرکب توصیفی نہیں ہے؟ مرکب اضافی ہے. چلیں مرکب اضافی پہ بھی آ جاتے ہیں. مرکب اضافی کی شرط یہ ہے کہ پہلا لفظ خفیف ہوگا، اس پہ الف لام نہیں ہوگا، تنوین. اس پہ تو الف لام نظر آ رہا ہے، یہیں سے وہ جو ہے پیچھے ہٹ گیا. مرکب اضافی نے منہ پھیر لیا، اسے کہا کہ میں نہیں ہوں. جی سر جملہ ہے. جملہ ہے. جملے کی 2 شرطیں کی. مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. یہاں پہ مبتدا ہے یعنی جماعت کیا ہے، معرفہ آ رہی ہے. اور جو خبر ہوتی ہے عموماً نکرہ. عموماً کا مطلب ہے کبھی اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. عموماً یعنی زیادہ تر کیا ہوتی ہے، نکرہ. کثیرۃ نکرہ آ رہا ہے، تنوین بتانے. پھر تیسری چیز میں نے یہ بتائی تھی، جس مرکب کے آخر میں تنوین آ رہی ہو اس کے آخر کے ترجمہ میں ہے لگاتے یعنی وہ جملہ ہوتا. تو یہ تو جملہ ہے. اب پتہ چلا جملے کو ہم کیسے پہچان رہے. ہم نے پہلے سے مرکبات میں دیکھنا شروع کیا. عطفی نہیں ہے کیونکہ حروف عطف نہیں آتا. توصیفی نہیں ہے کیونکہ چاروں پہلوؤں سے نہیں ملنا. اضافی نہیں ہے کیونکہ جو ہے اس میں جو ہے وہ خفیف نہیں آ رہا. مرکبات جو اب تک آپ کو پڑھائے تھے وہ تینوں سائڈ پہ چلے گئے. انہوں نے کہا جی ہم یہ نہیں ہے، آپ ہمارے فرمان پر آئیے. کیا اب پیچھے جملہ رہ گیا، اس کی شرطوں کو دونوں کو پورا کر رہا ہے. چلیے، اللہ محیط، یہ کیا ہے؟ جملہ ہے. جملہ ہے سر. معرفہ ہے، اور مبتدا معرفہ ہوتا ہے. محیط جو ہے نکرہ ہے اور خبر. اللہ گھیرنے والے ہیں.
मालूम वो ऊपर वाले तो बड़े आसान थे, ये असल में यहाँ क्या है। मुअल्लिमताने मुज्तहिदतैनी जुमला है या मुरक्कब है? चलो पहले मुरक्कबात को लेते हैं। तनीद वो सॉरी अतफी तो नहीं है ना, क्योंकि दोनों सर मुरक्कब नहीं, मुरक्कब मुझे है। अच्छा फिर सर उसके मुरक्कब बाद नहीं। आ जाते हैं सेकंड के सिस्टम में चल रहा हूँ ना, अभी उसको भी सुन लेना, या तो पहले जब मैं पूछ रहा था उस वक्त आप कुछ कह लेते। अब आ जाते हैं तौसीफी। तौसीफी में इनको चारों पहलुओं से एक होना चाहिए। पहला इसम जो है वो क्या आ रहा है, अलिफ लाम मार्फा आ रहा है, दूसरा जो है वो मार्फा नहीं नकरा है। तौसीफी ने भी अपना मुंह दूसरी तरफ, उन्होंने कहा मैं नहीं हूँ ये। अब आ जाते हैं इजाफी। इजाफी में ये होता है कि जो पहला इसम होता है वो क्या होता है, खफीफ होता है। यहाँ तो अलिफ लाम खड़ा है, उसने भी दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। जैसे मैं इजाफी को पकड़ के लाया, यार ये तुम, उसने कहा जी क्या बात करते हो, अलिफ लाम नहीं नजर आ रहा, मैं कैसे हो सकता। तीनों पीछे हट गए। अब पीछे एक ही जुमला, अब जुमले की शरायत लगाते हैं इस पे। जुमला का पहला इसम जो है क्या होता है, वो मार्फा होता है, अलिफ लाम इसमें लगा है, हाँ ये मार्फा है। दूसरा जो है वो नकरा होता है, और यहाँ पे ये नकरा है। अब चूंकि मुस्तदीन जो है ये नस्ब में भी यही आएगा, मुस्तदीन और जर में भी, तो लिहाजा यहाँ हम इसे मुब्तदा चूंकि इसमें होते हैं, नस्ब में होते हैं, हम इसे नस्ब समझ लेते हैं। तो जुमले वाली शिकायत फिट हो रही। जुमले ने कहा हाँ हाँ मैं ये हो सकता हूँ, तो आइए क्या उस्तानिया मेहनती नहीं है। यहाँ ये जो माँ आ रहा था ये नफी के मायने में भी आ रहा है और सवाल के मायने में भी आ रहा है। क्या उस्तानिया मेहनती नहीं है? लैसल मुअल्लिमु कफलाना। हाँ जी, अब बताइए ये क्या जुमला है या मुरक्कब है? जुमला। जुमला है। चलो, उस्ताद बहुत सुस्त नहीं है, लैसा ने उसने क्या कर दिया, नफी दे दिया। और कसलाना में अलिफ इसलिए आया क्योंकि ये जो है कायदा है कि जो नस्ब में होता है उसमें अलिफ लगेगा। क्यों ना इसके आखिर में गोलते है कि इसे माफी मिले, ना इसके साथ जो है अलिफ मौजूदा आ रहा है, यानी हमजा और अलिफ आ रहे हो, इसलिए जो है अलिफ लगेगा ही। वाल तालिबातु हाजिरातिन। हाँ जी, जुमला। जुमला। जुमला है, तर्जुमा कीजिए। क्या तालिबात हाजिर नहीं है? तालिबात हाजिर नहीं है, यहाँ पे वो माँ के क्या वाला इसने तर्जुमा नहीं किया, क्योंकि बाज जगह ऐसा है कि वो क्या का मैनी भी दे देता है, बाज औकात नहीं। ये तर्जुमा करने वाले पे है। आप दुरुस्त फरमा रही है, क्या तालिबात हाजिर नहीं है, क्यों? ऊपर मैंने आपको कहा था माँ के एक मैनी ये भी लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि माँ के मैनी ये नहीं में ले लेते हैं। माल फित्यतु कलीलतु, जमात छोटी या कम नहीं है। माल अल्लाहु बिगाफिलिन, अल्लाह गाफिल नहीं है। माल मुअल्लिमताने बिमुज्तदाने, हाँ यहाँ इसका तर्जुमा कीजिए, इसमें भी आ गया। मुस्तहद मेहनती नहीं है, उस्तानिया मेहनती नहीं है। उस्तानी ताने और तैनी जो है उसने हमें बताया ये मुन्नस के सीगे हैं। अगर ये ता और तैन ना होता फिर ये होता अल मुअल्लिमा ता मुअल्लिमाने बिमुज्तदैनी। फिर ता दोनों में नहीं होता, दोनों इसमें में ता बता रहे हैं, ये मुन्नस का है, तो ये होगा उस्तानिया मेहनती नहीं है। माल मुअल्लिमूना कसला नैना, हाँ जी, कसला नैना सुस्त, और मुअल्लिमूना बहुत सुस्त नहीं है, क्योंकि कसलान के मायने में क्या है, शिद्दत पाई जाती है। ये वो लफ्ज उन अल्फाज में से जिनमें शिद्दत है, इसलिए बहुत का लफ्ज है। माल तालिबातु बिहाजिरातिन, नहीं तालिबात हाजिर नहीं। ये जो भी है इसने भी अपना एक मायने दिया है, इसके भी बाज औकात मायने लगाते हैं, बाज औकात नहीं लगाते, लेकिन ज्यादातर ये करते हैं माँ के भी ना नहीं में लेते हैं और बी के भी मायने में जो है नहीं लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है, डबल नहीं इसमें आ जाता है अक्सर में।
माल फित्यतु बिकसीरत, जमात बड़ी नहीं है। अल मुअल्लिमाताने कसलताने, उस्तादियाँ बहुत सुस्त हैं। लैसल मुअल्लिमु बिकसलानी, उस्ताद बहुत सुस्त नहीं है। माल मुअल्लिमूना बिकसलानैन, उस्तादा बहुत सुस्त नहीं है। औलादो कायमून, हाँ जी, जुमला या मुरक्कब है? जुमला। और जुमला है। ठीक है, जुमला है, तर्जुमा कीजिए। औलाद सर का यमुना का मतलब क्या है? खड़े खड़े होने वाले औलाद जमा है वलद की, वलद लड़के को या बेटे को या नहीं, कायमुना खड़े हैं, कायमुना मिन बच्चे खड़े हैं, खड़े होने वाले लड़के खड़े हैं, लड़के खड़े हैं। हाँ। बढ़ी बैठा है। चले अरबी बनाए, बड़ी को बिठा दिया उसने, उसने कहा एक को खड़ा बड़ी किया, तो एक दूसरे को बिठा दिया। नज्जार था ना, नज्जार जालिसन। 40। हाँ अच्छा, अब सुने काम की बात। इसम जुमला इस्मिया बनाने के लिए पहला जो मुब्तदा होता है वो मार्फा लाता है। अल नजारू, अल नजारू, अल की वजह से नजार की तन्वीन पेश में एक सिंगल मिला। अल नजारू कायदुन। दूसरा जो होगा वो मार्फा नहीं आएगा, नकरा आएगा, और नकरा में तन्वीन जो है जुमले की वजह से आएगी। तो अल नजारू कायदुन। अगला देखिए, अनार मीठा नहीं है। ये कई तरीके से बनता है, आप बना दिए, कोई एक बना दीजिए। माँ से बन जाएगा, बन जाएगा, लैसा से भी बन जाएगा, कोई भी चीज बना के बनाएंगे। सर अनार इनाबुन तो रोमान, अंगूर हो गए, रुमान। को और रुमानो, हाँ माँ और रुमानो हाँ, मीठा का सर नहीं पता। हलवा, हलवा, ये हलवा, हलवा होते हैं, इसको हलू कहते हैं। हलवा मीठा, मिठाइयों को भी हलवा कहते हैं। सर पहले पे पेश आएगा ना और दूसरे पे तनवीन आएगी, बस इतना पता है सर। बी जो है वो नहीं के लिए बी लगा दे आप। इसे ये जो बना रही थी वो भी ठीक है, माल रोमानु हलून, और ये भी कह सकती थी लैसल रोमानु हलून, अनार और सेब मीठे। हाँ जी, अब अतफी साहब भी तशरीफ ले आए, और जो है ना हरूफ अतफ है वो भी आ गया। वो कहता है मैं मेरी बात ही नहीं करते। हमने कहा अच्छा आ जा तू भी आ। सेब को कहते हैं तुफा, अनार को कहते हैं रुमान, मीठे को कहते हैं हलू, और को रुमानु व रुमानु व अत्तुफाहु हुलुवुन लैसल रुमानु अन तुफाहु हलून। ये असल में नहीं का था, लेकिन चूंकि मुझसे या तो हो गया या जो है वो उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। बहरहाल आप तो दुरुस्त फरमा रहे। असातिज़ा हाजिर नहीं है। चले जो तो सर यहाँ पे और का तर्जुमा अन्नी, ये अन्नी से क्यों किया? हाँ, अन के साथ भी होता है। वाव भी हम लगा सकते हैं ना वैसे तो? वाव भी लगा सकते हैं। जब हरूफ अतफ में पढ़ा रहा था मैंने 12 हरूफ अतफ पढ़ाए थे। तो कुछ हरूफ अतफ हैं जो एक से ज्यादा जगह पर एक ही जैसे मायने देते हैं। इस जुमले में जो है वो चूंकि उस्तादों ने अन से किया था, और नून जो है वो मिलाने के, जेर जो है नून के नीचे जेर जो है वो आगे मिलाने के लिए है तुफा के साथ। तो लिहाजा हमने वही इस्तेमाल कर लिया कि भाई ये भी एक चीज होती है, पता तो चलना चाहिए स्टूडेंट्स को। अच्छा ऐसे भी हो सकता है, वरना वाव से भी हो सकता है। लैसा रुमानु वल तुफाओ, उस तरह भी बन सकता है। मार रमानु व तफाओ हलू, और ऐसे भी हो सकता है मार रमानु व तफाओ बि हलू, उस तरह भी बना सकते हैं। माँ और लैसा को हटा के भी बना सकते हैं। और रमानु व तफाओ बि हलू, कई तरीके से बना। ये इसमें आपने रमानो के नीचे जेर री मानो लिखा हुआ, ये वैसे गलती है या जेर आएगी? लाइसर री मानो लिखा हुआ। ये कपड़े देखे, ये इसी तरह है अर्रीमान। अब ये क्यों है ये मुझे भी नहीं पता। मैं इसके देखूंगा कि यहाँ जेर किस लिए लाया है वो। चले, हाँ, उस्तादों को हाजिर करे ना, वो गैर हाजिर है। हालांकि ये गलत है, सबसे पहले उस्ताद हाजिर हुआ होता है, मैं तो देखता हूँ।
اگر استاد بیمار ہو تو کیا کرے؟ ليس تعطیل لینا اس کا طریقہ ہوتا ہے تعطیل لینا، چھٹی لینا۔ المعلماتان میرے پاس بورڈ بھی ابھی نہیں ہے کیا نا تھا سر؟ ليس معلمات معلماتانے کیوں آئے گا؟ معلماتانے تو دو کو کہتے ہیں، یہاں تو جو ہے جمع کا ذکر آ رہا ہے۔ معلمات حاضرات حاضرات بحاضرات معلمات کے ساتھ آئے گا سر؟ حاضرات لیس المعلمون معلمون آئے گا۔ حاضرون۔ حاضرون، اچھا دیکھیں نا جمع کا واو نون کے ساتھ آیا ہے تو وہ دونوں سیدھے واو نون کے ساتھ آئے گے۔ لیس المعلمون حاضرون، حاضرون۔ زیادہ نہیں ہے۔ مال اجر بکثیر، چلے ٹائم اتنا نہیں ہے تو ابھی میں ہی کر دیتا ہوں۔ بڑی کھڑا نہیں ہے، مال میں جار قائدن، کھجور میٹھی ہے، التمر حلون، انار اور سیب نمکین ہے، الرمان۔ برادر آپ صحیح کہہ رہے تھے، وہ میری ٹائپنگ کی غلطی ہے کیونکہ یہاں پہ یہ دیکھیں وہ زبر ہی ہے۔ الرمان تفاؤ بے تفاعل نہیں ہے، تفاہن ہے، سیب تفاح کہتے ہیں۔ آئین نہیں آئے گا، ہے آئے گا دو پیش۔ التفاح تفاؤ ہے، بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں، بالماہ گوشت تازہ نہیں ہے۔ اللہم بتریم۔ چلیے آج کے ہم اپنی دعا دیکھتے ہیں۔ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع انک الدعاء۔ سمیع الدعاء ربنا اغفر لی رب حب لی من الصالحین رب ذریتی۔ لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ آپ میں سے کوئی اسے دہرا دے جی۔ میں ذرا میں دوہرا دوں، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء ربی حبلی من الصالحین ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ وانت خیر الوارثین۔ یہ بڑی خوبصورت اور اس سے زیادہ دیکھیں مختصر کتنی ہے۔ رب حبلی من الصالحین، دو ٹکڑے کرے، ٹوٹل 5 لفظ ہیں۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر، 3 ٹکڑے کریں ورنہ جو ہے ٹوٹل کیا ہے 7 الفاظ ہیں۔ رب حبلی من لدنک ذریۃ، یہ تھوڑا 3 چیزوں میں کر کے دیکھیں۔ یہ جو پہلی دعا تھی یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا تھی، صالح اولاد کے حصول کے لیے جانا اور گیا۔ دوسری دعا جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، رب حبلی من الصالحین۔ اور تیسری دعا جو ہے یہ دونوں جو ہے یعنی اوپر والی اور پہلی اور آخری جو ہے یہ دونوں جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی ہے۔ تو لہٰذا یہ دیکھیں انبیاء کی دعائیں ہیں، لیکن قرآن نے ان کو اس لیے بیان کیا، ایک تو یہ مختصر ہے اور دوسرا جامع ہے کہ جو کہنے والا چاہ رہا ہے وہ مختصر الفاظ میں اپنی درخواست جو ہے وہ سبمٹ کر رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ انبیاء دیکھیں کیسی کیسی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ تو سبق ہمارا آج کا مختصر تھا، وہ اپنی جگہ پورا ہوا۔ اب ہم آپ کے سوال جواب کی